مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ عزیز ناظرین، صلیب پر یسوع مسیح کے چوتھے کلمہ پر ایک ولولہ انگیز، متاثر کن اور دل کو چھو لینے والی ویڈیو پیش خدمت ہے۔ یسوع کا صلیب پر کہا گیا یہ چوتھا کلمہ ایلی ایلی لما شبقتنی انتہائی گہرا اور اہم ہے، جو کہ متی 27 باب اور اس کی 46ویں آیت اور مرکز 15 باب اس کی 34ویں آیت میں درج ہے۔ یسوع کی صلیبی موت کے وقت کہے گئے یہ الفاظ انتہائی اہمیت رکھتے ہیں اور ان کا گہرا دینی، تاریخی اور جذباتی مفہوم ہے۔ آئیے اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ یہ الفاظ ارامی زبان میں ہیں، جو کہ یسوع اور اس کے شاگردوں کی آپس میں بول چال کی زبان تھی۔ ایلی ایلی ارامی زبان میں استعمال ہونے والا لفظ ہے، جس کا مطلب اے میرے خدا، اے میرے خدا ہے۔ لاما یہ بھی ارامی زبان کا لفظ ہے، جس کا مطلب کیوں ہے۔ شبقتنی یہ بھی ایک ارامی لفظ ہے، جس کے معنی تو نے مجھے چھوڑ دیا یا تو نے مجھے جدا کر دیا ہے، یعنی یسوع خدا باپ سے سوال کر رہے ہیں کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یسوع نے یہ الفاظ صلیب پر اپنی موت کے دوران کہے۔ یہ کلمہ 9 گھنٹے یعنی دوپہر 3 بجے کے قریب کہا گیا، اور اس وقت یسوع 6 گھنٹے کی شدید جسمانی، جذباتی اور روحانی تکلیف میں مبتلا تھے۔ صلیب پر موت ایک انتہائی ظالمانہ سزائے موت تھی، اور یسوع صرف جسمانی اذیت ہی نہیں بلکہ دنیا کے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھانے کے باعث روحانی علیحدگی اور بوجھ کا سامنا کر رہے تھے۔ اس لمحے یسوع نے محسوس کیا کہ خدا سے ان کے مکمل اور بے عیب تعلق میں ایک گہری علیحدگی کا سامنا ہو رہا ہے، اور یہ علیحدگی اس لیے تھی کیونکہ یسوع سب انسانوں کے گناہ اپنے اوپر لے رہے تھے، جو کہ ایک عارضی جدائی کا سبب بنا۔ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا کہ الفاظ اپنے اندر بہت گہری دینی اہمیت رکھتے ہیں اور مسیحیت کے مختلف بنیادی عقائد کی عکاسی کرتے ہیں۔ یسوع کے یہ الفاظ ایک انسان کی گہری جذباتی حالت کو ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ وہ صرف خدا ہی نہیں بلکہ ایک مکمل انسان بھی تھے، اور اس درد کو محسوس کر رہے تھے جو انسانیت کبھی محسوس کرتی ہے۔ جی ہاں، خدا سے علیحدہ ہونے کا درد۔ چوتھا کلمہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یسوع واقعی انسانیت کے تمام دکھوں میں شریک ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ جب انسان خدا سے علیحدگی یا جدائی کا تجربہ کرتے ہیں تو وہ کتنی اذیت محسوس کرتے ہیں۔ یسوع جو بے گناہ تھے، ساری دنیا کے تمام گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لے رہے تھے۔ مسیحی عقیدہ کے مطابق یسوع نے اپنی موت سے انسانوں کی جگہ گناہوں کی قیمت چکائی، اور اسی لمحے یسوع خدا سے علیحدہ ہونے کو محسوس کر رہے تھے، کیونکہ وہ گناہوں کا بوجھ اٹھا رہے تھے۔ کرنتھیوں 5 باب اس کی 21ویں آیت میں پولس رسول فرماتے ہیں کہ جو گناہ سے واقف نہ تھا، اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا، تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ یسایہ 53 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لاد دی۔ اس لمحے یسوع اور خدا کے درمیان یہ ایک عارضی علیحدگی تھی، جو کہ انسانوں کی نجات کے لیے ضروری تھی۔ یسوع کے یہ الفاظ زبور 22 کی ابتدائی آیت سے ماخوذ ہیں، جو داؤد نے جان کنی کی حالت میں لکھی تھی۔ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ زبور ایک غمگینی اور علیحدگی کی زبان بولتا ہے، لیکن
اس کا اختتام خدا کی فتح اور نجات کے پیغام پر ہوتا ہے۔ یسوع نے اس زبور کا حوالہ دے کر اس بات کا اشارہ کیا کہ ان کا دکھ اور موت خدا کے بڑے منصوبے کا حصہ ہے۔ زبور 22 کے آخر میں خدا کی فتح کا وعدہ ہے اور یسوع کی موت اس فتح کی پیشن گوئی کرتی ہے۔ زبور 22 اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ اس نے نہ تو مصیبت زدہ کی مصیبت کو حقیر جانا، نہ اس سے نفرت کی، نہ اس سے اپنا منہ چھپایا، بلکہ جب اس نے خداوند سے فریاد کی تو اس نے سن لی۔ زبور نویس ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اگرچہ یسوع نے جدائی محسوس کی، لیکن آخر کار خدا اس کے دکھ کا جواب دے گا اور یسوع کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس سوال کا جواب دینا بہت ضروری ہے کہ یسوع نے یہ جدائی یا علیحدگی کیوں محسوس کی۔ حالانکہ یسوع خدا کے بیٹے تھے، وہ ہمیشہ خدا کے ساتھ کامل تعلق میں تھے، پھر اس لمحے وہ کس طرح جدائی محسوس کر رہے تھے؟ یسایہ 59 باب اس کی 2 آیت کے مطابق، بلکہ تمہاری بد کرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے، اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا، ایسا کہ وہ نہیں سنتا۔ یعنی گناہ انسان کو خدا سے علیحدہ کرتا ہے، اور یسوع نے دنیا کے گناہ اپنے اوپر لے کر خدا سے اس علیحدگی کو محسوس کیا۔ حالانکہ یسوع بے گناہ تھے، لیکن وہ انسانوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے کے باعث عارضی طور پر جدائی محسوس کر رہے تھے۔ جی ہاں، یقیناً یہ علیحدگی بالکل عارضی تھی، کیونکہ یسوع کی قربانی انسانیت کے گناہوں کے لیے خدا کے ساتھ تعلق کی بحالی کے لیے تھی۔ یہ کلمہ تثلیث کے عظیم دینی راز کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی خدا کے تینوں اقنوم یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس کے درمیان کامل اتحاد تھا، اور اس لمحے یسوع کی انسانیت نے اس اتحاد میں ایک عارضی دراڑ محسوس کی۔ یسوع کی یہ پکار ایک گہرا جذباتی اور تعلقاتی اظہار بھی ہے۔ وہ خدا کو اے میرے خدا کہہ کر پکار رہے ہیں، حالانکہ وہ جدائی محسوس کر رہے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا تعلق خدا کے ساتھ ٹوٹا نہیں، بلکہ یہ جدائی ایک عارضی حالت ہے۔ یہ دکھ کا کھلا اظہار ہے، لیکن ان کا ایمان اور تعلق خدا کے ساتھ قائم ہے۔ اگرچہ یسوع نے جدائی محسوس کی، لیکن ان کا یہ سوال ایمان کی نشاندہی کرتا ہے۔ وہ اب بھی خدا کو اے میرے خدا کہہ کر پکار رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا خدا پر اعتماد ہے، اگرچہ وہ جدائی کے احساسات میں مبتلا ہیں۔ یسوع کی پکار مومنوں کے لیے ایک تسلی ہے کہ جب ہم دکھ یا جدائی یا علیحدگی کا سامنا کرتے ہیں تو یسوع ہمارے ساتھ ہیں۔ یسوع کا یہ تجربہ ہمیں بتاتا ہے کہ خدا ہماری تکلیفوں میں شریک ہے۔ یسوع سے خدا کی علیحدگی ایک ضرورت تھی تاکہ وہ انسانوں کی نجات کے لیے خدا سے علیحدہ ہو سکیں، اور یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دکھ اور تکلیف کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اور جب ہم اسے یسوع کے دکھ کے ساتھ جوڑتے ہیں تو وہ نجات کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یسوع کی یہ جدائی خدا کی بے پناہ محبت اور قربانی کو ظاہر کرتی ہے، جو اس نے ہمارے گناہوں کے بدلے میں اپنی جان صلیب پر دی تاکہ ہم خدا کے ساتھ دوبارہ تعلق قائم کر سکیں۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، آمین۔